بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی آپ کو روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساتھیو، آپ کا شکریہ۔ میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کے بیٹے کل پرسوں سے بخار میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بڑی آزمائش ہوتی ہے بیٹا ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت کرنا، تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب فرمائے اور انہیں تندرستی عطا فرمائے۔ یہ جو بخار وغیرہ چڑھتا ہے آج کل ڈینگی کا سیزن چل رہا ہے اور ڈینگی کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، تو قرآن کی ایک آیت ناظرین میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو بخار کی تکلیف میں شفا کا باعث بن سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ تو بخار بھی ایک آگ کی تپش ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا، تو اس میں بار بار یہ پڑھنا چاہیے، یا نار کونی بردن و سلام۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ مجھ سے معاف کیجیے گا، سوال پوچھتے تھے، آج میں آپ کے لیے ایک سوال لایا ہوں، تو وہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور ناظرین سے بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خوشگوار واقعہ اور سب سے بڑا انعام اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ کون سی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ناظرین؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس دنیا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار آپ تو واقعی انعام کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں اور آج کے دن تک جو سب سے بڑا اللہ کی طرف سے خوشگوار اور حیرت انگیز واقعہ ہے انسان کے لیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات اور دونوں جہان کے آقا اور امام الانبیاء کی آمد ہے۔ آپ سرکار کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا تو اپنی رحمت کو ایک نئے روپ سے دے کر اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور باسعادت کی صورت میں ہمیں انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رحمت پہلے مخفی رکھی تھی ہم سب کے اوپر آشکار کر دی۔ تو یاد رکھیے گا، دنیا کی تاریخ دو ٹائم فریمز میں مانی جائے گی، ایک پری محمدن ایرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوسٹ محمدن ایرا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی تاریخ، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 571 عیسوی میں، تو انہوں نے اپنے وجود سے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا اور انسان نے اللہ کی رحمت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی بیٹا اور ناظرین نے بھی سنی ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو بھیجا گیا اس دنیا میں، تو وہ لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کا پیغام لے کر آئے اور سیدھے راستہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو دکھایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لوگوں پہ ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ ہے وہ لوگوں کو دکھایا، اور دوسرے جہان میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، وہ اس صورت میں کہ اس میں تب بھی وہ لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنیں گے۔ جی ناظرین، عام طور پر
اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کریں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس کی اگر کسی ہم غیر مسلم سے بات کریں تو اس کی نا کوئی دلیل بھی ہو سکتی ہے. کوئی دلیل وہ مانگے اگر آپ سے، تو آپ کیسے دیں گے؟ تو اس کی ناظرین ایک بڑی اچھی اور خوبصورت دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب انسان کے لیے اپنی یہ نعمت اتاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی بطحہ میں مبعوث فرمایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ کرم کیا، قوموں کے اوپر یہ کرم کیا، بنی نوع انسان پہ یہ رحمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اجتماعی عذاب کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اس سے پہلے جتنی قومیں گزریں ان کے اوپر اللہ پاک کا عذاب آتا رہا. جیسے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا کیونکہ ان میں کچھ برائیاں اور خامیاں موجود تھیں. لیکن جو پوسٹ محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایرا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دور فرما دیا. قرآن مجید میں اللہ پاک ایک آیت میں فرماتا ہے ان صوت ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ کا کوڑا کافروں کی گھات میں ہے. اب انسانیت میں وہ لوگ جو بہت زیادہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، وارننگ کے لیے سزا دیتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی اللہ پاک نے عذاب کو دور فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ رحمت سے بہرہ مند کر دیا. ایک بات تو یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس جہان میں جیسے کلیکٹیو پنشمنٹ کا جو پرنسپل پچھلی امتوں میں چل رہا تھا، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اس میں سے معافی دے. اور ایک وہ جہان ہے، اس جہان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا منظر کچھ ایسے ہوگا کہ وہاں پہ روز محشر میدان لگا ہوگا اور مختلف انبیاء حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے اور لوگ کہیں گے آدم کے امتی، فرشتے آواز دے گا آدم کے امتی معاف کیجیے گا اس طرف ہو جائیں، نوح کے امتی اس طرف آ جائیں، یونس کے امتی اس طرف ہو جائیں، ابراہیم کے امتی اس طرف، حضرت اسماعیل کے امتی اس طرف ہو جائیں. اور ایک آواز آئے گی کہ محمد کے امتی بھی اس طرح ایک آ جائیں. اس وقت آپ کو احساس ہوگا اس رحمت کا جب آپ پہ نازل کی جائے گی. بس بشرط یہ کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخش دے کہ وہاں پہ بھی ان کی امت میں سے اٹھایا جائے. تو یہ کمال ہوگا. وہاں پہ اللہ کی یہ بات کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عیاں ہوگی. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز اور معنی کیا ہے. تو اسی طرح ایک صاحب بات کر رہے تھے مسجد میں، مولانا بیان کر رہے تھے کہ اس دن ماں بچے نو نہیں پوچھے گی، اس دن اللہ دا غضب ظاہر ہو رہا ہوگا، سورج اگ برساندہ ہویا، زمین تباہ و برباد کر دیتی جائے گی، پہاڑ روئی دی طرح اڑا دیتے جان گے، زمین آسمان سب تباہ ہو جائے گا. کوئی نفس ایسا نہیں ہوئے گا جنہوں اپنی اپنی نہ پی ہوئے گی، آپ کو تاپی پی ہوئے گی، ہر طرح بے چینی اور زلزلہ طاری ہوئے گا، اللہ دی حیبت طاری ہوئے گی، زمین بالکل تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی. اس دن بابا جی تسی کی کرو گے؟ تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اوتھے پتر محمد ہو سی. وہ جو تھے مولانا وہ کہنے لگے ہاں جی محمد ہو سی. وہ کہا جی محمد ہو سی تو پھر ستے ہی خیراں ہو سی، جی اتھے محمد ہو سی پھر ستے ہی خیراں ہو سی. اللہ پاک ہمیں یہ اعزاز اس دنیا میں جس طرح بخشا ہے اس دنیا میں بھی ہمیں یہ اعزاز بخشے کہ ہم ان کی امتیوں میں سے اٹھائے جائیں. اگے پھر ستے خیراں پتر، پھر ستے خیراں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.